احباب وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، جس میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اسی تسلسل میں اگلی آیت مبارکہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ اسی آیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس آیت میں رب تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اس رستے کو ذکر کیا کہ کون سا رستہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صدیقین ہیں، نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی رب نے بھیجے، ہر نبی نے رب کی اطاعت کی اور ہر نبی نے آ کر کلمہ پڑھایا اپنا، لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر حکم فرمایا کہ اگر 1.25 لاکھ نبیوں میں سے آج ایک نبی بھی زندہ ہوتا تو ان کے پاس میری اطاعت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ہر نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں نے اطاعت کی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر رب تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنا کتنا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کس کے مصداق میں ہے؟ وہ اس مصداق میں ہے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور یہاں پر ہو سکتا تھا کسی کے ذہنوں میں اور باتیں آ جاتی کہ بھائی انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ انعام یافتہ آج دنیا دار جو اس کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے جن پر انعام کیا ہے وہ ہے جن کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے بنگلے بنا لیے ہیں، جنہوں نے بحریہ میں پلاٹ خرید لیے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھائی انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کو رب نے نوازا ہوا ہے، جنہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، جن کی اولادیں بے تحاشا ہے، جن کی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں؟ نہ، جن کے پاس بینک بیلنس ہے وہ انعام یافتہ نہیں ہے، جن کے پاس کوٹھیاں ہیں وہ انعام یافتہ نہیں ہے، بلکہ انعام یافتہ وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین، یہ شخصیات وہ ہے جن پر رب نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ تو آج پھر یہ سوال بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ رب ہمیں خود سکھا رہا ہے۔ تو آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات ہے کہ یار انعام یافتہ تو لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جن کو رب نے نوازا ہوتا ہے، جو اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، اچھی کوٹھیاں بناتے ہیں۔ تو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر انعام فرمایا ہے تو انعام صرف مومنین پر فرمایا ہے۔ اب اولاد مومن کی بھی ہے، اولاد کافر کی بھی ہے، مال مومن کو بھی ملتا ہے، مال کافر کو بھی ملتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ انعام صرف مومن پر ہے۔ پھر وہ کیا ہے جو اس کو مل رہا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا جو مومن کو رب دیتا ہے وہ نعمت دیتا ہے، لیکن جو کافر کو ملتی ہے وہ سزا ملتی ہے۔ تو کافر کو جو ملتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کو سزا کے طور پر مل رہی ہے، یہ ان کو جزا نہیں مل رہی، یہ ان کو نعمت نہیں مل رہی، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسا بھائی اولاد مل رہی ہے یہ غضب کیسے ہے؟ مال و دولت مل رہا ہے یہ غضب کیسے ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ مومنین کے لیے جو انعام ہے وہ اس دنیا میں بھی انعام ہے، قبر میں بھی انعام ہے اور حشر میں بھی انعام ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ اس دنیا میں تو مزے کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو عذاب کی صورت میں جو اس کو ملا ہوتا ہے اس کا جزا اس کو ملتی رہتی ہے۔
اس کو کبھی سانپ اور بچھو کی صورت میں عذاب ملتا ہے اور کبھی اس کا جسم سارا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور جب محشر کا میدان لگے گا تو وہاں پر وہ عذاب اس کو ملے گا جس عذاب کا وعدہ رب نے کیا ہے، جس عذاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے جہنم کا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کون سی آگ ہوگی جس کا ایندھن کہتے ہیں جس چیز سے وہ چیز چلتی ہے، وہ پٹرول کی صورت ہو، وہ ڈیزل کی صورت ہو، وہ ہائیبریڈ کی صورت ہو، لیکن رب نے کہا جو جہنم کی آگ ہے وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، جو جہنم کی آگ ہے وہ پٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی یا کسی کیمیکل سے نہیں جلے گی، بلکہ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جس رستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تو نے کرم فرمایا ہے۔ وہ کرم فرما لوگ کون ہیں جن پر رب نے کرم فرمایا؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے ابتدا میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یطیع اللہ ورسولہ، انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ہیں جو سونیا میری بھی اطاعت کرتے ہیں اور تیری اطاعت بھی کرتے ہیں، اور جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سرکار کو وہ نور عطا فرمایا ہے کہ سرکار جس کی طرف نظر ڈالتے ہیں اس کو بھی نور اللہ نور کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کو اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، سب میں سب ہیں، سب میں وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، سب میں سب ہیں، جس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، جس میں ہم جن کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی وہاں جا کے حوریں ملیں گی، جن میں حوریں بھی شامل ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، اور جن میں کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہمیں دعا دی ہے، استغاثہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی چمک سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، آپ کی چمک سے رب تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہر چیز چمک رہی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی چمکا دے، ہم پر بھی وہ نور کی نظر فرما دے، ہم پر بھی وہ کرم کی نظر فرما دے۔ جب نظر پڑتی ہے تو وہ شخصیات کو بنا دیتی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ہم یہی تو دعا کرتے ہیں۔ جب انعام والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کتاب الزہد ہے، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی۔ سنیے گا انعام والے لوگ کون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ حدثنا ابی حدثنا یسار حدثنا جعفر۔ یہ حدیث پاک کی سند پڑھ دی۔ قال سمعت مالک بن دینار، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یقول آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تبارک و تعالی یقول ارید عذاب عبادی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں پر عذاب نازل کروں، میں چاہتا ہوں ارید عذاب عبادی، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر عذاب نازل کروں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا نَظَرْتُ، پھر اللہ نظر ڈالتا ہے، اللہ نظر ڈالتا ہے إِلَىٰ جُلَسَاءِ الْقُرْآنِ، ان لوگوں پر نظر ڈالتا ہے جو قرآن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں، قرآن کو تھام کر بیٹھے ہیں، رب ان کی طرف نظر ڈالتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ، رب ان کو دیکھتا ہے جو مسجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں، مسجد کو سنوارتے بھی ہیں اور مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَبِلْدَانِ الْإِسْلَامِ، رب تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کی طرف نظر ڈالتا ہے۔ اور جب یہ تینوں نظریں ڈالتا ہے سکنا غضبی، رب کا غضب، رب کا جلال، رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یقول، اور رب فرماتا ہے صرفت عذابی، میں اپنا عذاب واپس لے رہا ہوں، آپ دو اپنے مقدرات ناز کرو۔ رب نظر ڈالتا ہے عذاب دینے کے لیے، لیکن جب رب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ قرآن کو تھامے بیٹھے ہیں،
لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لوگ قرآن کا دامن تھام کر بیٹھے ہیں, رب ان کو دیکھ کر کہتا ہے یہ عذاب واپس لے لو, یہ تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یہ کو قرآن کو تھامے ہوئے ہیں, رب اپنا عذاب واپس لے جاتا ہے. دوسرے نمبر پر رب دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, جو مسجدوں کو سنوارنے والے ہیں, جو مسجدوں کو تعمیر کرنے والے ہیں. رب کہتا ہے میں ان پہ عذاب نازل کروں, یہ تو میرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, یہ تو میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں, یہ تو میرے گھر کو سونا بنا رہے ہیں. رب اپنا عذاب واپس لے لیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے بچوں کو رب دیکھتا ہے, پھر رب عذاب واپس لے لیتا ہے. کیوں؟ رب کہتا ہے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, کل کو انہوں نے بڑے ہو کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے, کل انہوں نے اسلام کا پرچم. آج ہم بچوں کو ڈانٹ کر بٹھا دیتے ہیں. آج کا پیر تقریر کر رہا ہو, آج کا خطیب تقریر کر رہا ہو, تو تقریر کرنے جب آیا تو بچہ ناچ پڑ رہا ہوتا ہے تو مائک کھینچ کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں, اور بچے سائڈ پہ ہو جاؤ, حضرت صاحب آ گئے ہیں. میں نے کہا اس بچے کی وجہ سے رب نے اپنا عذاب واپس لے لیا, اس بچے کی وجہ سے رب کا غضب ٹھنڈا ہو گیا, رب کا جلال دور ہو گیا. آج ہم وہ ساری چیزیں بلائے بیٹھے ہیں. یہ ہمیں کون سکھائے گا, ہمیں کون بتائے گا کہ قرآن کی تلاوت سے رب کا آیا ہوا عذاب واپس چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بنیر میں رب کا عذاب آیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن سامنے کر کر اس عذاب کی طرف کیا, تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وہ عذاب رک گیا. رکا کہ نہ رکا؟ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قرآن کو تھاما جاتا ہے رب آیا ہوا عذاب واپس لے لیتا ہے, آیا ہوا عذاب واپس کر لیتا ہے. تو آج ہم اگر پریشان ہیں تو ہم قرآن کا دامن کیوں نہیں تھامتے؟ آج ہم پریشان ہو, ہمیں کوئی لاس ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوٹیوب پہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس کا حل مل جائے. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہم سیاڑوں کے پاس جاتے ہیں, عقل مندوں کے پاس جاتے ہیں, ایکسپیرینس لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہمیں اس کا حل بتا دیں, ہم پھنس گئے ہیں. اور بھائی قرآن کیوں نہیں کھولتے؟ ہم قرآن کا دامن ہم کیوں نہیں تھامتے؟ یہ قرآن ہی تو ہے جو بندے کو بقا دے دیتا ہے. یہ قرآن ہی تو ہے جس قرآن کو پڑھنے سے رب تعالیٰ بندے پر وہ نوازتے کرتا ہے کہ آیا ہوا عذاب بھی رب واپس لے لیتا ہے. اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ انعام یافتہ شخصیات ہے, اور جا کر کتابیں اٹھا کر دیکھ لے, یہ تمام شخصیات وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. تو آپ کو بھی یہی دعوت فکر ہے, قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے. آپ کے سامنے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک میں قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے. اس میں آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ کون سا ہے؟ راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, راستہ وہ ہے جو سیدھا راستہ وہ ہے جن پر رب نے نام کیا ہے, جو ان کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, جن پر رب نے نام کیا. اب میں آخری ایک اعتراض ہے اس کا جواب دے کے تقریر ختم. تفسیر نیمی میں اس اعتراض کو لکھا بھی ہے, اس کا جواب بھی مرتب کیا گیا ہے. آج لوگوں کے شکوک و شبہات ذہن میں آتے ہیں کہ یار صراط مستقیم تو ایک راستہ ہوگا نا, ایک راستہ ہے, سیدھا راستہ جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی آئے, 1.25 لاکھ انبیاء و رسول آئے, ہر رسول کی نئی شریعت تھی, ہر رسول کی شریعت نہیں تھی. اگر صراط مستقیم ایک راستہ ہے تو 1.25 لاکھ نبی کا ایک شریعت کیوں نہیں تھی؟ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک شریعت کیوں نہیں آئی؟ ہر رسول اپنی شریعت لے کے آئے, وجہ کیا ہے؟ اسی طرح تمام اولیاء آئے, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, سلسلہ سیفیہ, سلسلہ نقشبندیہ, سلسلہ رضویہ, جتنے سلاسل بھی ہیں, ہر سلسلے کا انداز اپنا ہے, ہر سلسلے کا عشق اپنا ہے, ہر سلسلے کا عبادت کرنے کا انداز اپنا ہے. شریعت رسول اللہ کی ہے لیکن انداز اپنا ہے, انداز اپنا ہے. جب یہ سب کے انداز اپنے اپنے ہیں تو صراط مستقیم ایک راستہ ہے تو سب کا ایک انداز کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی تفسیر نیمی میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں جب ایک بندہ قافلے کی صورت میں ایک منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ایک بندے نے منزل منتخب کر دی کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں, قافلے کی صورت میں, جیسے پہلے لوگ جاتے تھے, وہ پہلے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے, تو وہ ایک قافلہ بنا کر
سرکار کے روزے کی طرف جا رہے ہیں، ان میں ایک شخص بڑھائی کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ موچی کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ ترخانوں کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ نائی ہے بال کاٹنے کا کام کر رہا ہے، سفر میں رستے میں لوگوں کے بال کاٹ دیتا ہے، کسی کی جوتی ٹوٹ گئی موچی جوتی سی دیتا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ مدینہ شریف۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں سفر کر رہا ہے، لیکن ان کی منزل ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہر بندہ آیا، 1.25 نبی آئے، اولیاء آئے، ہر بندے کا انداز اپنا ہے، لیکن منزل صرف ایک ہی ہے، وہ منزل صراط مستقیم کی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ کام ہے ان کے دین کا، یوں ہوا یا یوں ہوا، سرکار کے دین کا کام کرنا ہے۔ کام میں صرف یوں کر کے کرو تو یوں کر کے کرو، کام کرنا ہے۔ تو رسول اللہ کی شان اور عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سرکار کی نظر کرم سے جن پر انعام کیا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا، ہمیں ان کے رستے پر چلا، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ہمیں اس رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب تھا۔ تو وہ غضب والے لوگ کون ہیں؟